دنیا جہان کے اس ایڈیشن میں آپ کا سواگت ہے۔ اس ہفتے ہم بات کریں گے تبلیغی جماعت پر سعودی عرب میں لگائی گئی پابندی کی۔ اس کے خلاف بھارت میں علماؤں نے اپنی آواز اٹھائی۔ تبلیغی جماعت پر سعودی عرب نے کئی سنگین الزام لگائے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا آج تک کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے جو یہ بتاتا ہو کہ وہ غیر قانونی گتیویدھیوں میں لپت رہا ہے۔ یہ تنظیم دنیا کے 150 سے زیادہ ملکوں میں سکریہ ہے۔ آداب، میں ہوں عاطر خان۔ آئیے سنتے ہیں ہیڈ لائنز۔ تبلیغی جماعت پر سعودی عرب کی پابندی سے مچا تہلکہ، پابندی کے خلاف ہوا ہندوستان میں ری ایکشن۔ دنیا کے 150 سے زیادہ دیشوں میں سکریہ ہے تبلیغی جماعت۔ تبلیغیوں کو اب پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا قدم۔ اسم میں یوکوں نے کیا ریکارڈ توڑ آلو اتپادن۔ ہندوستان میں تبلیغی جماعت ایک بار پھر سے چرچا میں ہے، لیکن اس بار کرونا کی وجہ سے نہیں، بلکہ سعودی عرب نے اپنے ملک میں اس جماعت کی گتیویدھیوں پر سخت روک لگا دی ہے۔ سعودی سرکار نے پچھلے جمعے کو مسجدوں کے اماموں کو حکم دیا کہ خطبے میں تبلیغی جماعت کے بارے میں لوگ کو یہ بتایا جائے کہ یہ جماعت سماج کے لیے خطرہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، سعودی عرب کی اسلامی معاملوں کی منسٹری نے تبلیغی جماعت کو دہشت گردی کا دروازہ تک کہہ دیا۔ سعودی عرب میں اس جماعت کو دعویٰ الاحباب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس منسٹری کے وزیر ڈاکٹر عبداللطیف شیخ نے مسجدوں کے اماموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ جمعے کے دن نماز سے پہلے خطبے میں لوگ کو تبلیغیوں کے خلاف آگاہ کریں۔ یہ بھی کہا گیا کہ لوگ اس گروپ سے نہ جڑیں کیونکہ اس کی سرگرمیاں اسلام کے خلاف ہیں۔ تبلیغی جماعت کے دہلی ہیڈ کوارٹر سے اس بارے میں کوئی آدھیکارک بیان جاری نہیں ہوا ہے۔ اس کے باوجود ہندوستان کے عالموں اور بڑے مذہبی جماعتوں نے اس پابندی پر کڑا اعتراض جتایا ہے اور مانگ کی ہے کہ سعودی سرکار کو اس فیصلے پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ سعودی عرب کے فیصلے کے خلاف ہندوستان کے بڑے مدرسوں اور مسلم جماعتوں نے آواز بلند کی ہے۔ مولانا ارشد مدنی جمعیت العلماء ہند کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کے استاد بھی ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں ہندوستان میں سعودی عرب کے ایمبیسڈر سعود محمد بن ساتی سے ملاقات کر کے مانگ کی ہے کہ تبلیغی جماعت پر لگائے گئے الزامات کو واپس لیا جائے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے فکر کی بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے وائس چانسلر مولانا مفتی ابوالقاسمی نعمانی نے کہا کہ تبلیغی جماعت پر شرک اور بدعت کے الزامات غلط ہیں۔ یہ جماعت اپنے مشن پر کام کر رہی ہے اور سعودی حکومت اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا محمود مدنی نے کہا کہ تبلیغی جماعت کی حفاظت اور حمایت کرنا علماء کا فرض ہے۔ یہ جماعت امن کے ساتھ مسلم سمودائے میں مذہبی سدھار کا کام کر رہی ہے۔ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی نے سعودی عرب کی کارروائی کو افسوسناک بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سماجی سدھار کا کام کرنے والی ایک غیر سیاسی جماعت ہے۔ اسی طرح اسلامک اسکالر پروفیسر اختر الواسع، فتح پوری مسجد کے امام مفتی مکرم احمد، مولانا ظہیر عباس رضوی، مولانا مفتی احمد ضیائی، مولانا خالد رشید فرنگی محلی اور کولکاتہ کی مسجد ناخدا کے امام مولانا شفیق قاسمی نے بھی سعودی حکومت کی کارروائی کو غیر ضروری بتایا ہے۔ ان اسکالرز کا کہنا ہے کہ اس جماعت کا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال بعض عالموں نے اگر جماعت کے کاموں کو اچھا نہیں کہا تو برا بھی نہیں بتایا ہے۔ اگر اس جماعت کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ بات بالکل صاف ہے کہ تبلیغی جماعت نے کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لیا، نہ ہی مسلمانوں کو کسی آندولن میں کھڑے ہونے کی ہدایت دی۔ اس کا کام صرف مسلمانوں کے بیچ مذہبی سدھار ہے۔ سن 1926 میں مولانا الیاس نے اس کی بنیاد ایک پسماندہ علاقے میوات میں ڈالی تھی اور باقاعدہ کام دہلی کی بستی حضرت نظام الدین سے شروع کیا تھا۔
اور یہی اس کا ہیڈ کوارٹرز بنا، جسے مرکز کہتے ہیں۔ دیوبندی نظریہ رکھنے والی تبلیغی جماعت اس وقت 150 سے زیادہ ملکوں میں سرگرم ہے اور تقریباً 40 کروڑ سے زیادہ لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کو دنیا میں سنی مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم کہا جا سکتا ہے۔ آج سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر اپنے ملک میں پابندی لگا دی ہے، جبکہ اس جماعت کی خاص کتاب تبلیغی نصاب ہے، جس کو مولانا زکریا نے لکھا تھا۔ ان کے علم اور بزرگی کو دیکھتے ہوئے مرحوم شاہ فیصل نے انہیں اپنے شاہی محل میں کبھی عزت کے ساتھ ٹھہرایا تھا اور پھر وہیں پر ان کا انتقال بھی ہوا۔ تبلیغی معاملات کے ماہر ضیاء سلام کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کا اسلامی تبلیغ کا کام کرنے کے باوجود کبھی ویلکم نہیں کیا گیا۔ انہیں وہاں چلہ وغیرہ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور روس آدی ملکوں میں بھی تبلیغی جماعت پر پابندی ہے۔ یہاں یہ ذکر کرنا بھی اہمیت سے خالی نہیں ہوگا کہ خود دارالعلوم دیوبند میں تبلیغی جماعت کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں ملی ہے۔ اب ایک ایسی جماعت جس کا سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے، جو مسلمانوں میں صرف مذہبی سدھار کے لیے کام کرتی ہے، مسلمانوں کو کلمہ اور نماز پڑھنا سکھاتی ہے، اس کام کے لیے لوگوں کو دوسرے علاقوں میں سفر پر بھیجنے کے لیے چندہ بھی نہیں مانگتی ہے۔ ایسی جماعت پر ایک ایسے ملک نے اپنے یہاں پابندی لگا دی ہے جو اسلام کا علمبردار ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے سب سے بڑے وفادار اور قرض خوار پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان ابھی تک کیوں خاموش ہیں؟ ایک طرف اللہ کے رسول کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے عمران خان نے پاکستان میں رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی ہے، لیکن اپنے فائدے کو پیچھے رکھ کر اگر وہ سامنے آ جاتے تو شاید ابھی تک سعودی حکومت اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کر لیتی اور دنیا کو بھی پتہ لگ جاتا کہ عمران خان تبلیغی جماعت یعنی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے مسیحا ہیں۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آج سعودی حکمران ان کے بہت بڑے مددگار ہیں اور وہ ان کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے۔ جس طرح چین کی ناراضگی کے ڈر سے عمران خان نے شنجیانگ صوبے کے اوئیگر مسلمانوں کے قتل عام پر چپی سادھی ہوئی ہے۔ ایک اسلامی ملک نے جب تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی ہے اور اس کے اس قدم کے خلاف دنیا کا دوسرا کوئی اسلامی ملک اور مذہبی رہنما آواز نہیں اٹھا رہا ہے، صرف ہندوستان ہی ہے جہاں عالموں اور بڑے مدرسوں کے عہدیداروں کو آواز اٹھانے کی آزادی ہے۔ تو ایسے میں تبلیغی جماعت اگر کسی بھی کنٹروورسی میں آتی ہے تو وہ دن دور نہیں جب ایک کے بعد ایک کر کے دوسرے ملکوں میں بھی تبلیغی جماعت پر پابندیاں لگنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس پر ابھی تک کوئی داغ نہیں لگا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز کی فہرست میں بھی غلط امیج نہیں ہے، اس لیے تبلیغی جماعت کو آگے اور زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا تاکہ وہ کسی کنٹروورسی کا شکار نہ ہو پائے، کسی غیر قانونی گتیویدیوں میں شامل نہ ہو۔ اسم میں پورے سال باڑھ کی صورت، خراب سنچار، سواستھ سیواؤں کی کمی اور بنیادی سویدھاؤں کی کمی رہتی ہے۔ تمام اڑچنوں کے باوجود پشچم آسام کے بارپیٹا ضلع کے آلوپت 4 یعنی ندی کے کنارے والے علاقے میں آلو کا ریکارڈ اتپادن ہوا ہے اور یہ کارنامہ کر دکھایا ہے یہاں کے کچھ مسلمان نوجوانوں نے۔ یہاں کے کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر سرکار بچولیوں کی ویوستھا کو ختم کر کے ان سے سیدھے آلو خریدے تو یہ راج آلو اتپادن میں آتم نربھر ہو جائے گا اور کھدرا بازار میں آلو کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی۔ آلوپت 4 میں آدوم علی، شمس العالم اور انعام الحق جیسے کئی شکشت نوجوانوں نے سرکاری نوکریوں کا انتظار کرنے کے بجائے کھیتی کو ہی اپنا پیشہ بنا لیا۔ یہ مسلم نوجوان اب آلوپتی میں 4000 بیگھے سے ادھک زمین پر آلو کی کھیتی کر رہے ہیں۔ آلوپت 4 کے آدوم علی گوہاٹی وشو ودیالیہ سے پوسٹ گریجویٹ ہیں۔
अदोम अली ने बताया कि युवा किसान खेती की हर बीघा ज़मीन से 40 से 50 क्विंटल आलू पैदा करने की उम्मीद कर रहे हैं। यदि उनकी कड़ी मेहनत से मुनासिब उत्पाद मिलता है तो वो असम के विभिन्न हिस्सों में लाखों क्विंटल आलू की आपूर्ति कर सकेंगे। यदि सरकार आलू पिच्चार में पैदा आलू की खरीद करती है तो इस सूबे को अन्य जगहों से आलू के आयात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आलू की खेती बेरोजगारी दूर करने का सबसे बड़ा जरिया भी बन सकता है, मगर हमें कृषि उत्पादनों के लिए बाजार तलाशने होंगे। यहाँ के नौजवान बिचौलियों के माध्यम से कृषि वस्तुओं की खरीद की व्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कृषि विभाग के संपर्क में भी हैं। एक बार बिचौलियों के गायब होने के बाद किसानों को उनके पैदावार के लिए जायज़ दाम मिलने लगेंगे। यहाँ के शिक्षित मुसलमान युवाओं ने अब विभिन्न कृषि वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैज्ञानिक खेती की तकनीकी को भी अपनाया है। इस साल आलू की बम्पर प्रोडक्शन में अच्छी कृषि तकनीक का असर देखा जा सकता है। इसी तरह अंग्रेजी में पीजी शमसुल आलोम वर्तमान में बारपेटा के लुइटपोलिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वो बताते हैं कि भले ही इस साल सितंबर में बारिश ने आलू की खेती को बाधित किया है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर के बीच बोए गए आलू के बीज की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। उधर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी घोषणा की है कि उनकी सरकार ने राज्य में स्थानीय स्तर पर उत्पादित विभिन्न कृषि वस्तुओं की खरीद के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। यदि इतनी राशि का एक निश्चित भाग आलू की खरीद के लिए उपयोग किया जाए तो गुवाहाटी और राज्य के अन्य हिस्सों में लोग सस्ते दामों पर आलू यानी 5 से 8 रुपए प्रति किलो की दर पर आलू खरीद सकेंगे। इन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआओं के साथ हम इजाज़त लेते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।